اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ برات، سورت نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 81 پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کے پاس ہے 475 کی لاسٹ لائن 475۔ فرحہ کا مطلب ہے فرحہ، مطلب مین خوش ہونا، فراحت خوشی۔ فرح المخلفون، مخلفون جو پیچھے والے، خلفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے والے، جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب وہ کیسے پیچھے رہے ہیں؟ آپ کو 4-5 قسم کے لوگوں کی کیٹیگری قرآن مجید میں بتائی گئی ہے۔ کس چیز میں پیچھے رہے ہیں؟ جو 4 مہینے نہ لڑنے کے ہیں، جو حرام مہینے ہیں، اس کے علاوہ جو 8 مہینے سٹرگل کرنے کے ہیں، جد و جہد کرنے کے ہیں، اس میں جن لوگوں نے بہانے بازی بنائی ہے، جو لوگ ساتھ نہیں چلے، ان لوگوں کی بات آ رہی ہے۔ فرح المحلفون، خوشی مناتے ہیں، خوش ہوئے پیچھے رہنے والے لوگ، بمقعدہم، ساتھ، قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، بمقعدہم، ساتھ ان کے بیٹھنے کے، جیسے مقعد لفظ ہے، قعدہ بیٹھنا، مقعد جو بیٹھے ہیں، وہ لوگوں کو روک دیا گیا ہے، جو بیٹھ دیے گئے ہیں، وہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں۔ خلاف رسول اللہ، خلاف رسول اللہ کے، اپنے بیٹھے رہنے خوش ہوئے کہ رسول کے پیچھے، کہ مخلفون وہ اس وجہ سے ہیں کہ رسول علیہ السلام جو ہیں وہ چلے گئے ہیں لڑنے کے لیے، اور وہ کیا خوشی منا رہے ہیں کہ ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ وَكَرِهُ، ان لوگوں نے نفرت کی، ان لوگوں کو ناپسند کیا، ان کو برا لگا۔ اب بتایا کہ رسول کیا کرنے گیا ہے؟ ان یجاہدوا، وہ کوشش کرنے گیا ہے، باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مال کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے رستے میں وہ کوشش کرنے گیا ہے، اور اس کے ساتھ مومن مرد بھی گئے ہیں، اور بیچ میں جو مومن مرد اور مومن عورتوں کی بات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بات کی تو بتایا مومن مرد اور مومن عورت بعض میں سے ہیں، کہ وہ جو ساتھ گئے ہیں اور وہ جو نہیں گئے، وہ پیچھے جو منافق رہ گئے ہیں، وہ خوشی منا رہے ہیں کہ ہم رسول کے پیچھے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق وعید جو ہے وہ سنا دی۔ وقالو، اور وہ یہ کہنے والے ہیں، وہ یہ نہیں کہ اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے، لا تنفروا فی الحر۔ اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھو گے تو وہ کہہ رہے ہیں لا تنفروا فی الحر، کے ہر کا مطلب ہے گرمی، وہ کہہ رہے ہیں گرمی میں مت نکلو، کہ اس مشکل میں مت نکلو، لا تنفروا، مت نفری بناؤ، اس مشکل کام میں مت جاؤ۔ کل، ان کو کہو، نار جہنم اشد حرا، جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے کہیں سخت ترین چیز ہے، تم اس مشکل میں نہیں جا رہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش تم لوگ جو ہے وہ سوچ سمجھ رکھتے۔ فلیضحکوا قلیلا، پس اب خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ تھوڑا، ولیبکوا کثیرا، پھر رونا ہے تم کو بہت سارا، جزاء بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو تم نے کمایا ہے، جو تم اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں گئے، تم نے یہ بہانے بنائے، 4 طرح کے لوگ بتائے، اور ایک طرح کا 5ویں طرح کا بندہ وہ بتایا، لوگوں کی قسم یہ بتائی کہ وہ نے کہا کہ اگر اللہ ہمیں دے دے تو ہم خرچ کریں گے، جب دے دیا تو انہوں نے کنجوسی دکھائی۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پس اگر وہ آپ کو واپس لے جائے اللہ، اِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ آپ سے اجازت مانگیں گے نکلنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جب تم یہاں سے واپس لوٹ کر ان کے پاس جاؤ گے، اب وہ آگے اپنے پاس کہ جب اگلی دفعہ جاؤ گے نا ہمیں ساتھ لے کے جانا۔ منافق لوگوں کی نشانیاں دیکھو۔ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، فَقُلْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کہہ دو، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تم لوگ کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور تم لوگ ہرگز نہیں لڑو گے مَعِيَ، میرے ساتھ، دشمن سے۔ اِنَّکُمْ، بے شک تم لوگ، رضیتم، پسند کیا تم لوگوں نے، بالقعود، ساتھ بیٹھے رہنے کے، اول مرہ، پہلی دفعہ، فقعدوا، پس بیٹھے رہو، مع الخالفین، جو پیچھے بیٹھ رہے ہیں، جو پیچھے بیٹھے رہنے والے تھے، عورتیں بیٹھی ہوئی تھی یا کمزور مرد بیٹھے ہوئے تھے، انہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اب تم یہاں سے لڑائی لڑی، تم واپس گئے ہو،
تو اب یہ آ کے بول رہے ہیں کہ اب دوبارہ کب جانا ہے، ہمیں ساتھ لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بولو کہ تم کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں لڑو گے، دشمن کے ساتھ کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے۔ اور بولے نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو صحابی رسول ہیں۔ نو، ولا تصلی علی احد منہم مات ولا تقم علی قبرہ، سٹیمپ لگ گئی۔ تو نہیں جڑنے والا علی احد منہم مات، ان میں سے کسی ایک کی موت آ جائے تو نے اس کے اوپر جمع نہیں ہونا، مطلب ولا تقم علی قبرہ، تو نے کھڑا نہیں ہونا اس کی قبر پہ۔ کسی کی قبر کے اوپر جا کے کھڑا نہیں ہوتا، میں مر جاؤں گا تو میری قبر پہ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے۔ وہ جو گیدرنگ ہوتی ہے، سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، قبر کے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں، یا ایک بندے کے گھر میت ہو گئی ہے تو اس کے گھر میں جو لوگ جا کے سب اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی مر بھی جائے نا، کہ ان میں سے، یہ مشرکین کی بات نہیں ہو رہی بھائی، ان سے تو لڑنے کے لیے جا رہے تھے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو واپس نبی علیہ السلام آئے ہیں تو وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ نکلو تو ہمیں ساتھ لے کے جانا۔ اور پہلے ان لوگوں کی 5 کیٹیگری کے لوگ بتائے گئے۔ 4 وہ جنہوں نے حامی نہیں بھری ساتھ جانے کی، 2 وہ جنہوں نے حامی نہیں بھری ساتھ جانے کی، تیسرا وہ جو مال کی تقسیم میں الزام لگاتا ہے، چوتھا وہ جو کہتا ہے یہ کان ہے، 5واں وہ جو کہتا ہے کہ اگر ہمیں ملے گا مال تو ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، جب مل گیا تو انہوں نے کنجوسی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ان میں سے کوئی ایک بھی مر جائے تو مت، یہ لفظ جو آیا نا سل، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھنا، نماز جنازہ، پتہ نہیں جنازہ کون سی زبان کا لفظ ہے، یہاں تو ہر کوئی بول رہا ہے کہ فلانے کا جنازہ نکل گیا۔ بات ہی سل کا مطلب یہی ہے کہ جیسے لوط علیہ السلام کے پاس وہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ملائکہ، انہوں نے کہا لن یصلوا الیک، کہ یہ لوگ ہمیں پہنچ نہیں سکتے۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ولا تقم علی قبرہ انہم، بے شک یہ جو لوگ ہیں، کفروا باللہ ورسولہ، یہ کفر کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، یہ کافر ہیں۔ یہ آپ لوگ ان لوگوں سے پوچھنا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس نبی علیہ السلام واپس آئے، اس شہر میں واپس آئے، وہ لوگ بیٹھتے تھے ان کے پاس آ کے بول رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سورۃ توبہ میں کہہ رہے ہیں کہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، اور یہ مر گئے اور یہ فاسق ہی تھے، وماتوا، یہ مر گئے، وہم فاسقون، فاسق ہی تھے۔ ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کا مال، مطلب ان کا مال، ولا اولادہم واموال، ولا تعجبک اموالہم واولادہم، ان کا مال، ان کا جتھا، ان کے لوگ جو ان کے ساتھ لگے میں، نوکر شوکر، غلام، لونڈیاں، آگے پیچھے جتنی ہیں، یہ سب اولاد میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، یار یہ نیک ہی بندہ ہوگا، اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پیچھے بتا چکا ہے کہ میں نے ارادہ یہ رکھا ہے کہ ان سے اس کو اس دنیا میں عذاب دوں اور ان کی جانیں نکل جائیں اور یہ اسی میں پھنسے رہیں۔ جہاں بھی شاید یہاں دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہے، انما یرید اللہ، اس کے سوا نہیں کہ وہ اللہ یہ ارادہ رکھا ہے ان یعذبہم، کہ اس کا ان کو عذاب دے، بہا ساتھ اس کے، یہ مال اور اولاد کے ساتھ، فی الدنیا، بیچ دنیا کے، وتزہق انفسہم، اور ان کی جانیں نکل جائیں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور وہ کافر ہوں۔ اللہ نے یہ چاہا ہے تم کہ جس چیز سے، مال اور جتھے سے تم تعجب کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا بھی تو، اتنا کچھ بھی تو دیا ہے، اتنا کچھ بھی تو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، میں نے اس لیے دیا ہے، یہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ اس کے گھمنڈ میں، اس مال کے غرور میں ان کی جسم جو ہے، ان کی جانیں جو ہیں، ان کے جسموں کو چھوڑ دیں اور یہ کفر کی حالت میں مرے اور فاسق ہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل ہوتی ہے سورت، ان یہ کہ آمنوا باللہ، اللہ کی بات کو مانو، مطلب وجاہدوا، کوشش کرو، مع رسولہ، اس کے رسول کے ساتھ سٹرگل کرو، استأذنک، تجھ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں،
اولو الطول منہم، علم سے صاحب استطاعت دولت والے لوگ تو اس سے اجازت مانگنے لگتے ہیں، وقالو اور کہتے ہیں ذرنا ہم کو چھوڑ دو، بخش دو، نکم مع القاعدین ہم پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کریں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، ہمیں ان کے ساتھ چھوڑ دو۔ رضو وہ راضی ہوتے ہیں بأن یکونو کہ وہ لوگ ہو جائیں مع الخوالف جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں، وطبع علی قلوبہم اور لعنت کر دی گئی ان کے قلوب پر، فہم لا یفقہون اور وہ لوگ جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے۔ لیکن الرسول لیکن جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، جاہدوا وہ کوشش میں لگ جاتے ہیں باموالہم وانفسہم اپنے مال کے ساتھ اور اپنے جان کے ساتھ، واولئک وہی لوگ ہیں لہم الخیرات جن کے لیے نیکیاں ہیں، جن کے لیے خیرات ہے، واولئک هم المفلحون یہی لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی خیرات کیا ہے، ان کی کامیابی کیا ہے۔ اعد اللہ لہم تیار کر رکھا ہے اللہ نے واسطے ان کے جنات باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری من تحتها الانہار جس کے تحت نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہنے کو، ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی، اصل کامیابی، اصل کامیابی ہی یہی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب اور آئے معذرون معذرت کرنے والے، اجازت سوری کرنے والے، سوری ہم نہیں آ سکتے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اعراب وہ ترجمہ لکھ رہے ہیں دیہاتی، آئین رے بے عربہ کا مطلب یہ ہے کہ سمپل، جا کے بولو آپ شور نہ کریں، دروازہ بند کریں، سمپل لوگ، عربہ جاہل لوگ، اب اس ایریے کو ہی نام عرب کا دے دیا، اب ضروری تھوڑا کہ وہ ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے۔ وہ جو لوگ بکریاں چڑھاتے تھے آج وہ آسمانوں کو چھو گئے ہیں، انہوں نے وہ کون سا ٹاور کا نام ہے، برج خلیفہ بنا دی، دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ، اور وہ لوگ وہ ابھی بھی اپنے نام کو یو اے ای کہہ رہے ہیں، یونائٹڈ عرب امارات۔ عرب کا مطلب کیا ہے، آسان، جو کہ کہتے ہیں قرآن عربیہ، وہ ترجمہ لکھ رہے ہیں عربی قرآن، عربی کا بھی ترجمہ نہیں کیا، قرآن کا بھی ترجمہ نہیں کیا، قرآن پڑھا جانے والا عربی آسان، عربی مبین، بالکل آسان بیان، اس کو اللہ بتا رہا ہے غیر ذی عوجا جس میں پیچ تاؤ نہیں ہے، جس میں ٹیڑھ نہیں ہے، عوجا اونچ نیچ نہیں ہے، قرآن عربی غیر ذی عوجا لعلہم یتقون، عربی کا مطلب ہی ہے آسان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو عربی کیا لعلکم تعقلون تاکہ تم اسے سمجھو، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عربی میں ہے نا، تم تو اس کو نہیں سمجھ سکتے، عربی کا اس کو ٹرانسلیٹ کرو اپنی زبان میں، یہ ایک بہت آسان ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے۔ یہ جب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو آپ اور میں اردو سپیک بات کر رہے ہیں، جو ہم زبان میں بات کر رہے ہیں وہی اگر ابھی آپ نیچے چلے جائیں، جو جھگی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جھگیوں نے بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو اینٹوں کے بھٹے نے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی وہی اردو زبان میں بات کر رہے ہیں، وہ بھی اردو زبان میں بات کر رہے ہیں، مگر بیٹا جب آپ مجھ کو اردو میں کیمسٹری کے کو ویلنٹ بانڈ پڑھانا شروع کر دو، یا آپ مجھ کو ویلوسٹی کی ایکویشن سمجھانا شروع کر دو، کوڈرک ایکویشن بتانا شروع کر دو، کوئی اور چیزیں سمجھانا شروع کر دو اردو میں ہی، وہ جو جھگی میں بیٹھا ہے وہ بھی وہی زبان بول رہا ہے جو آپ اردو میں اس کو آپ ایکویشن سمجھا رہے ہو، پر اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، بندہ بولے کہ زبان تو بھائی ہم وہی زبان بول رہے ہیں جو تمہیں سمجھ میں آئے، تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ وہ بولے گا مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ بول رہے ہو کہ تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا، مگر جو آپ سمجھا رہے ہو وہ میرے پلے نہیں پڑ رہا۔ تو یہ جو کتاب ہے نا، اس کو فرینچ اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر لے تو اللہ اس کو کیا کہہ رہا ہے، میرے ساتھ شرک نہ کر، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، یتیم کا مال نہ کھا، زنا نہ کر، اولاد کا قتل نہ کر، بے حیائی نہ کر، لوگوں سے منہ نہ پھیلا، وعدہ کر،
تو وعدہ خلافی نہ کر، جب بات کر تو انصاف کی بات کر. یہ باتیں بتا رہا اللہ تعالیٰ. اس میں کون سی تمہیں سائنس بتائی گئی ہے؟ یہ پڑھائی ہے آسان، اسے یاد کرنے کے لیے نہیں آئی، یاد رکھنے کے لیے آئی، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آئی. جو بات کہی جا رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اعراب کا مطلب ہے، ابھی جیسے کہا نا کہ سمپل لوگ، دیہاتی لوگ، اسے کہہ رہے ہیں دیہاتی لوگ. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جاہل کہا ہے. وجال معذرون من الاعراب، آئے اعراب تیرے پاس بہانہ بنا کے، لیؤذن لہم، کہ رخصت دی جائے ان کو، وقعد الذین، اور وہ ہو بیٹھنے والے، کذبوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والے. یہ انہی لوگوں کی باتیں آئی ہیں جو ان لوگوں کے پیچھے متعلق بتایا گیا. ان کو بتا رہا ہے کہ یہ بیوقوف لوگ آئے ہیں کہ اجازت مانگنے کے لیے کہ ہمارے مسئلے مسائل ہیں، ہمیں بیٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے حال کھول کے پہلے بتا دیں. سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بہت سخت عذاب پہنچے گا انکار کرنے والوں کو ان میں سے. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء، جو کمزور لوگ ہیں ان کے اوپر نہیں، ولا علی المرضى، جو مریض لوگ ہیں، بیمار ہیں، ان کے اوپر نہیں، ولا علی الذین، اور نہ اوپر ان لوگوں کے، لا یجدون، جو نہیں پاتے، ما ینفقون، کے کچھ خرچ کریں. کیونکہ جہاد ہے ہی کیا؟ جہاد جا کے لوگوں کے گلے ہی نہیں کاٹنے بھائی. یہ تو اس مولوی نے تم لوگوں کو غلط بتایا ہے اس لیے کہ تمہیں ایکچوئل اسلام سے دور لے جائے، کہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا کام کیا ہے. تم رحمان کے، رحم کرنے والے کے بندے ہو. جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے تم اس کے عبد ہو، اس کے نوکر ہو، اس کے نوکر ہو تم. تم نے ایکچوئل جو کام ہے تم نے جا کے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کی فلاح و بہبود کرنی ہے. ظالم سے لے کر مظلوم کو دینا ہے. پھر ظالم تم سے لڑائی ہوگی، وہ تمہیں گھر سے نکالے گا، تم اکٹھے ہوگے، تمہارا لڑائی جھگڑا ہوگا، قتل ہوگا، جان جائے گی، تمہاری بھی جائے گی، اگلے کی بھی جائے گی. آگے لفظ آئیں گے، راکعون، سائحون، ساجدون، آمرون، برائی سے منع کرنے والے، اچھائی کا حکم دینے والے. سائحون کا مطلب کیا ہے؟ سیاح کا مطلب کیا ہے؟ ٹریولر. وہ کیا سیر کرنے کے لیے نکلے گا کہ میں یہاں سے خیرپور جا رہا ہوں، میں یہاں سے دبئی جا رہا ہوں، کسی مقصد کے لیے نکلے گا. وہ مقصد کیا ہے؟ راکعون، ساجدون، آمرون بالمعروف، منہون عن المنکر. اس مقصد کے تحت وہ سیاح بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو بیمار ہیں اور جو کمزور ہیں اور وہ جو غریب ہیں، جو نہیں پاتے کہ وہ خرچ کیا کریں، ان کے اوپر حرج نہیں. اذا نصحوا للہ، جب وہ خیر خواہ ہوں، ناصحین ہوں اللہ کے لیے، ورسول ہی، اس کے رسول کے لیے، کہ وہ خیر چاہتے ہو، کہ ان کا بھلا چاہتے ہو، مگر وہ بیمار ہیں. کہ وہ یہ چاہتے کہ اگر وہ بیمار نہ ہوتا تو وہ جاتا، اگر وہ کمزور نہ ہوتا تو وہ جاتا، اگر اس کے پاس مال ہوتا تو وہ اس کو یوٹیلائز کرتا. ما علی المحسنین من سبیل، تو جو اچھے لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی سختی نہیں ہے اگر وہ نہیں جا رہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور ولا علی الذین، ان لوگوں کے اوپر بھی نہیں ہے، اذا، جب، ما آتو کا، جو آئے تیرے پاس، لتحملہم، کہ تو ان کو چڑھا لے، قلتا، تو کہتا ہے، لا اجدو، میں نہیں پاتا، ما احملکم علیہ، کہ کس چیز کے اوپر تمہیں چڑھاؤں، کہاں بٹھاؤں تمہیں. تولوا، وہ واپس چلے جاتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ، اور ان کی آنکھیں، تفیض، بہہ رہی ہیں، من الدم، آنسوؤں سے، حزنا، غم کے ساتھ، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ خرچ کریں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے، ہمارے پاس ہماری جان ہے، ہمیں لے جاؤ، ہمارے پاس سواری بھی نہیں ہے، ہمیں چڑھا لو. تو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ میں کہاں چڑھاؤں تمہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے اوپر بھی کوئی سختی نہیں ہے.
انما السبیل، صرف ان کے اوپر ہے رستہ، ان کی اوپر پکڑ ہے، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، یستأذنوک، جو تجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں، وہم اغنیاء، وہم اغنیاء، ہیں وہ بے پرواہ، ان کو کسی چیز کی ٹینشن، کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہے، مال بھی ہے، وہ آ بھی سکتے ہیں، مریض بھی نہیں ہے، ان کو پیچھے گھر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود کفیل ہیں وہ اغنیاء، رضو، اور وہ اس چیز کی انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے، بے ان یکونو، کہ ہو جائیں، مع الخوالف، وہ جو پیچھے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جو پیچھے کمزور مرد، بیمار مرد، اور وہ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں آنے کے لیے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہو جائیں، مگر ہیں وہ غنی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے اوپر پکڑ ہے، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے مہر کر دی، لعنت کر دی ان کی سوچ کے اوپر، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وہ نہیں سمجھنے والے، وہ نہیں جاننے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعتذرون الیکم، وہ عذر لائیں گے، بہانے لائیں گے، الیکم، تمہاری طرف، اذا رجعتم الیہم، جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے نا، جب تم واپس جاؤ گے ان کے پاس، تو وہ تمہیں بتائیں گے کہ کیا مسئلہ تھا، ہم کیوں نہیں آ سکے تھے، یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ تھا، میرے گھر اکیلا تھا، گھر خالی تھا، میں بیمار تھا، اگر میری طاقت ہوتی تو میں ساتھ چلتا، ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی نہیں ہیں۔ اچھا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ایسی باتیں کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل، ان کو کہو، لا تعتذروا، مت تم عذر پیش کرو، مت بہانے بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہارے ماننے والے نہیں ہیں، لن نؤمن لکم، اب یہاں مومن کا مطلب کیا، ایمان والا، ماننا، تو لوگ مومن کا کہیں پہ ترجمہ ہی نہیں کرتے، لن نؤمن لکم، ہم نہیں ماننے والے تمہاری بات کا، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں ساری خبریں بتا دی، تمہارے جتنے احوال ہیں، چاروں پانچوں قسم کی کیٹیگری کے لوگ اللہ نے ہم کو بتا دی ہیں، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور ابھی دیکھے گا اللہ تمہارے کام، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائیں ابھی نظر آئیں گے کہ تم کیا کیا بہانے بناؤ گے، وَرَسُولُهُ، اس کا بھیجا ہوا، ثم پھر تردون، تم لٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، طرف اس کے جو جاننے والا ہے غیب کا اور ظاہر کا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبردار کرے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اب یہ حلف اٹھائیں گے ساتھ اللہ کا، قسمیں کھائیں گے، لکم، تمہارے لیے، اذا انقلبتم الیہم، جب تم ان کی طرف لوٹو گے، کیوں قسمیں کھائیں گے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم درگزر کرو، اعراض کرو ان سے، معاف کر دو، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو تعالیٰ کہہ رہا ہے پس اعراض کرو ان سے، منہ موڑی رکھو ان سے، إِنَّهُمْ رِجْسٌ، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انہم رجسن، اللہ تعالیٰ اسی صورت میں تمہیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، رجس اور نجس سنونیمز ٹو ایچ ادر، ناپاک، پلیت۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا يكسبون، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا ہے، کہ اب تم واپس گئے ہو تو یہ کہہ رہے ہیں بہانے بنا رہے، تو کہا بہانے نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبریں ساری بتا دی ہیں، کھول کے سب بتا دی ہے، تم کیوں بہانے بنا رہے ہو، تم لوگ پلیت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کمزور بھی ہوں گے، کسی کمزور کو اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہہ دیا کہ بندہ بولے یار میں کمزور تھا، اللہ کو میرا پتہ نہیں چلا، میرے پاؤں میں بیماری تھی، میں چل نہیں سکتا تھا، نو، وہ علیم الحکیم ہے، ایسا حاکم ہے جو ہر چیز جانتا ہے، بندہ بولے نہیں میں کمزور تھا، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے جو کمزور ہے اس پہ سختی نہیں ہے، قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے نا، اللہ کو پتہ ہے، کوئی کہہ دے گا کہ نہیں نہیں تو کسی کے کہنے، کسی نے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنے، اللہ اور بندے کو پتہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو غنی ہے، جو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اور جنہوں نے بہانے بنائے ان کی بات کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یحلفون لکم، یہ حلف اٹھاتے ہیں تمہارے لیے، لترضوا عنہم،
تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے. یہ تمہارے پاس آیا نا کہ یار ایسی بات نہیں, اللہ کی قسم یار میں لترضوا عنہم, تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے. فإن ترضوا عنہم, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم لوگ ان سے راضی ہو گئے, یہ جمع میں بات آ رہی ہے, نبی علیہ السلام کی بات نہیں آ رہی, نبی تو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا. فإن ترضوا عنہم, اگر تم راضی ہو گئے ان سے, فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین, تعالیٰ نے پھر ان کو فاسق کہا. اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. الاعراب اشد کفرا و نفاقا, یہ جو بے وقوف لوگ ہیں یہ شدید ہیں, اشد اڑے ہوئے, کفر انکار کرنے پہ, و نفاقا اور منافقت پہ, و اجدر اور زیادہ حقدار ہیں کس چیز کے, اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ, کہ وہ اس چیز کو بالکل بھی نہیں جانتے. پہلے نمبر پہ وہ ہیں جو بالکل بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے کیا حدیں نازل کی ہیں علی رسولہ, خود کے رسول پہ. واللہ علیم حکیم, اللہ ایسا بادشاہ ہے جو جاننے والا ہے. یہ بے وقوف لوگ ہیں جو آ کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں یہ مسئلہ تھا, قسم کھا رہے ہیں. یہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہیں راضی کرنے کے لیے قسم کھا رہے ہیں, اللہ کو نہیں پتا, اللہ علیم حکیم ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے تو ایک بندے کی میں نے بات سنی تو بہت اچھی بات کہی اس نے, کہ جو بندہ کوئی چیز بناتا ہے نا, جب آپ ایک چیز بنا رہے ہو, ایک سسٹم بنا رہے ہو, تو آپ اس سسٹم کے کریٹر ہو نا. آپ نے اس سسٹم کے اندر گھس کے اس سسٹم کو نہیں بنایا, آپ نے باہر سے اس سسٹم کو بنایا نا. ایسے ہی ہے نا, آپ یہ کرسی بنا رہے ہو, کرسی کے اندر نہیں گھسے ہوئے کرسی بنا رہے ہو آپ. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا نا, سسٹم بنایا ہے. اب اس سسٹم کو بنانے میں ٹائم لگا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 6 دن لگائے میں نے. وہ ٹائم کس نے بنایا ہے, وہ ٹائم کس نے بنایا؟ کوئی بھی ٹائم جو ہے, ٹائم جو ہے, وقت جو ہے, ٹائم ڈیوریشن سب اللہ نے بنایا نا. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے نا جو خود سے بنی ہوئی ہو, اللہ تعالیٰ نے ٹائم بنایا نا. تو اللہ تعالیٰ ٹائم سے مبرہ ہے کہ بندہ بولے نا وہ کب آیا, وہ کب آیا, ٹائم ہی اس نے, کب کا مطلب ہی ٹائم ہے, اس کو کتنا ٹائم لگے گا آنے میں, قیامت کب آئے گی, وہ ہمارے لیے. وہ تجھ سے سوال کرنا شروع کر دے, بندہ بولے یار ختم ہی نہیں ہو رہا, ٹائم ہی ختم نہیں ہو رہا, دن ہی نہیں ختم ہو رہا. واہ, اس وقت تو سورج چاند جمع ہو چکے ہوں گے قیامت کے دن, جب وہ حساب کو قائم کرے گا, وہاں ٹائم معنی نہیں کرے گا. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے, میرے لیے, ہمارے لیے, سائنس کے لیے کہ ٹائم کیا ہوتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. وہ غنی ہے, وہ بے پرواہ ہے, وہ حساب کتاب لینے کو بیٹھ جائے گا, وہ لیتا رہے گا, لیتا رہے گا. ہم بولیں کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا, ادھر ٹائم تو ہے ہی نہیں, ادھر ختم کیا کہہ دوں تو وہ لوگ ویسے ہی تھے جیسے چل رہے تھے. اس نے مثال دی کہ ایک آدمی کا گزر ہوا ہے ایک بستی سے کہ جس کی چھتیں گری ہوئی تھی. اس نے کہا یا اللہ ان کو کیسے اٹھائے گا, اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا. اس کو جواب دیا, انہوں نے کہا ان کو کیسے اٹھائے گا, تعالیٰ نے کہا ایسے. اس کو اٹھایا نا, گدھے کو بھی اٹھایا, اس کو بھی اٹھایا, گدھے کو بھی اٹھایا. آخر ہوا نا, آخر ہوا کہ ایز اے مسلم ہم مانتے ہیں نا اللہ کی کتاب ہے, سچی کتاب ہے. ایز اے مسلم ہم دیکھا تو نہیں نا, تو نے بھی نہیں دیکھا, میں نے بھی نہیں دیکھا, ہمیں بتایا کہ ہم نے کہا ہاں ہوا. غیب کے ساتھ ایمان ہے نا, ہاں ہوا. تو جب وہ کر دے گا تم دیکھ لو گا کہ ہاں یہ ہو گیا واقعی. وہ بھی نہیں مانتا تھا, وہ بھی نہیں مانتا تھا, تبھی تو اس کو دکھایا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیسے تو مردے کو زندہ کر دے گا, کیسے مردے کو زندہ کر کیسے دے گا, کیسے کرے گا. اس کو دکھایا تو پھر بھی اسے بتایا نہیں میں نے کیسے کیا. اسے پروسیجر نہیں دکھایا. اللہ تعالیٰ نے کہا 4 پرندے پال, ان کو پال, ان کے نام رکھ, ان کو ذبح کر دے, ان کو ہر پہاڑ کے اوپر بانٹ دے, اب ان کو آواز دے, وہ آ گئے. یہ تو دیکھ لیا, ہو گیا. ہوئے کیسے,
کسی چیز کا ہونا ہی اس پر اللہ کی دلیل ہے. یہ گلاس یہاں پڑا ہے، یہ گلاس اسٹیل کا بن گیا اور اس کے اندر پانی آ گیا، اس کے پیچھے اللہ ہے، تو وہ اس کو ریپیٹ کر دے گا. وہ کیسے، ابھی کیسے ہے تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. تو بات جو آ رہی ہے کہ اس بندے کی جو بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلا دیا، 100 سال سلا دیا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، 100 سال کے لیے اس کو موت دے دی. اٹھا، اس کو دیکھا تو کھدا جو ہے اس کے اوپر ٹائم چلتا رہا. وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ سارا نظام چل رہا تھا نا، دن رات صبح ہو رہی تھی، اسے بھوک لگ رہی تھی کہ اگر ہم 4 گھنٹے روٹی نہیں کھائیں گے تو بھوک لگے گی نا. یا اگر آپ 8 گھنٹے سو جاؤ گے، 8 گھنٹے بعد آپ کی آنکھ کھل جائے گی نا، یار بہت سو گیا ہوں آج میں. اس کے اوپر یہ گھنٹے والی فیلنگ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہی نہیں کہ کتنی دیر ہو گئے سو. ایون کہ سو کر اٹھا، تعالیٰ نے کہا کتنا ٹائم سویا، تو اس نے کہا کچھ وقت یا کچھ وقت کا حصہ، یومن او بعض یوم. اس کے اسی بات کو زندہ رکھنے تعالیٰ کے لیے تعالیٰ نے کہا اپنے کھانے والی چیز کی طرف دیکھ. تو بات آ رہی ہے علیم الحکیم سے، جاننے والا. ہم کچھ بھی نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے جب ملائکہ کو کہا تھا نا بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہ جانتے ہیں جس کا تو نے ہمیں علم دی ہے. تو وہ جو آپ اس دن بات کر رہے تھے نا، وہ سورہ احزاب کی جو آخر میں بات آ رہی، علم. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ علم، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ علم ہے کیا، مگر ہے علم ہی جو اللہ نے انسان کو دیا ہے. ایکسپلور کرتا رہے گا اس کو، اور ہر وقت کا انسان جب اس کو ایکسپلور کرے گا کہے گا میں نے سب سے زیادہ ایکسپلور کیا، اس سے پہلے والوں نے کبھی اتنا کیا نہیں تھا، نہ آگے کر سکیں گے، ہم بالکل پیک پر ہیں. ایکچوئل تو تم بھی ہیومن ہو، اور جو بعد میں آئے گا وہ بھی ہیومن ہے، تم سے پہلے والا بھی ہیومن تھا. ہر کوئی خود سے رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ آگے ہی رہوں گا، پیک پہ رہوں گا. اللہ جب کہہ رہا ہے کہ میں نے، ملائکہ طاقتور تھے، سب سے زیادہ طاقتور. انہوں نے کہا کہ ان کو سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہ ہم بتا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں علیم الحکیم ہوں، میں ایسا بادشاہ ہوں جو تمام چیزوں کا علم جانتا ہوں. حکیم کا مطلب ہے حاکم، بادشاہ. علیم ہر چیز کو جاننے والا. اور یہ ایک انسان یہ تمہارے پاس آ کے بہانے بنا رہا ہے کہ میرا یہ مسئلہ تھا، میرا یہ مسئلہ تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بولو مت بہانے بناؤ بھائی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہاری خبریں پوری بتا دی ہیں. تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس آئیں گے قسمیں کھائیں گے، قسم کھانے، اور قسم اللہ کی اٹھا رہے ہیں جو علیم الحکیم ہے. اور یہ صرف کہ ان لوگوں کی تو بات نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں صبح شام اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں نے نہیں کی، اللہ کی قسم میں نے نہیں کی، اور کر کے بیٹھا. اس کو 5 منٹ کے لیے روکیں گے بھائی بول کیا رہا ہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا. یہ جو بڑے بڑے لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا، ان کے آباء و اجداد نے کہا ہے. جھوٹ بول رہے ہیں، نام اللہ کا لے رہے ہیں. اللہ تو علیم الحکیم ہے، اللہ کو نہیں پتہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو بے وقوف لوگ ہیں یہ اڑے ہوئے ہیں کفر پر، منافقت پر، اور اس چیز کے اوپر کہ جو اللہ نے خود کے رسول کے اوپر حد قائم کی ہیں اس کو بالکل نہیں جانتے، جاننے کا شوق بھی نہیں ہے. واللہ علیم حکیم. ومن الاعراب، اور یہ جو بے وقوف لوگ ہیں، من یتخذ، جو پکڑتے ہیں، ما ینفق، جو یہ خرچ کرتے ہیں، جو دیتے ہیں، اس کو کیا پکڑتے ہیں؟ مغرما، احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے خرچ کیا ہے بھائی، ہم نے وہ پیسے دیے تھے، ہم نے وہ مال دیا تھا، ہم نے وہ کھیتی دی تھی، ہم نے وہ اونٹ دیے تھے. وَيَتَرَبَّصُ، اور انتظار میں ہیں، بکم، تم ساتھ تمہارے، دوائر، دائرہ پڑنے کے، کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے کہ پھر ہم خرچ کریں گے اور بتائیں گے دیکھو ہماری کتنی ویلیو، پھر مصیبت میں پھنس گئے، دیکھا ہماری ویلیو ہے نا. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، ان کے اوپر برائی کا سرکل لگے.
واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اچھا، یہ بے وقوف لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، یہ جو سمپل مین ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ سمپل مین، عربہ کا مطلب یہ ہے عام، سمپل، پیچ تو والے نہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ اللہ کے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ساتھ یوم آخرت کے، وَيَتَّخِذُ، اور پکڑتے ہیں، ما ينفق، جو خرچ کیا، وہ مغرمم احسان سمجھ رہے تھے، یہ کیا پکڑتے ہیں؟ وَيَتَّخِذُ، پکڑتے ہیں، ما ينفق، جو خرچ کرتے ہیں، قربات عند اللہ، اللہ کا قرب، وصلوات الرسول، اور اللہ کا قرب اور رسول کے ساتھ جڑنا، وصلوات الرسول، کنیکشن بناتے ہیں رسول کے ساتھ۔ الا، یاد رکھو، انہا قربۃ لہم، ان کے لیے قرب ہے، ان کے لیے ہے، قریبی ہے ان کے لیے۔ کیا مطلب؟ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ بہت جلد ان کو داخل کرے گا خود کی رحمت میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون الاولون، اور جو پہلے ہیں، سبقت لے کے آگے نکلنے والے، من المہاجرین، ہجرت کرنے والے، مطلب والانصار، مدد کرنے والے، والذین اتبعوہم، یعنی وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، بے احسان، اچھائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، وہ اس سے راضی ہوئے، وعد لہم، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، جنات، باغات، تجری، بہتے ہیں، تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس باغات میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور یہ جو اعراب، عرب کنٹریز ہیں، اب ان کا وہ نام پڑ گیا اس وجہ سے، اور میں نے کہا نا کہ وہ آج کتنی وہ بنا کے بیٹھے ہیں بڑی بڑی بلڈنگز۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، یہ اعراب، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، تمہاری سراؤنڈنگس میں اعراب میں سے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، تمہارے ارد گرد، مِنَ الْأَعْرَابِ، اعراب میں سے، منافقون، منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے کے رہنے والے، مردوا علی النفاق، منافقت کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت کے دور کی بات آ رہی ہے۔ لا تعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبہم، ہم ان کو عذاب دیں گے، مرتین، 2 مرتبہ، دنیا اور آخرت کا عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ پھر جانے والے ہیں، ہم ان کو 2 دفعہ کا عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ پھر جانے والے ہیں طرف بڑے عذاب کے۔ پہلے 5 کیٹیگری کے لوگ بتائے، پھر تمہیں اعراب کے متعلق بتایا، اب ایک کیٹیگری کے اور لوگ بتا رہے ہیں، وآخرون، اور دوسرے، اعترفوا بذنوبہم، خود کے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے، اعترفوا بذنوبہم، اعتراف کرتے ہیں ساتھ خود کے گناہوں کا، خلطوا، مکس کیا ہوا ہے، عملاً ان کے کام، صالحاً وآخر سیئا، اچھے اور برے کاموں کو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ مکس اپ کیا ہوا ہے، مکس اپ کیا ہوا ہے۔ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ، ان یتوب علیہم، ان کے اوپر توجہ ڈالے، ان کے اوپر پھر آئے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ خذ من اموالہم، پکڑ ان کے مالوں سے، صدقہ، صدقہ، تطہرہم، تو ان کو پاک کرے، وتزکیہم، اب یہ طہارت اور تزکیہ، یہ سنونیمز ٹو ایچ ادر ہی ہیں، طہارت پاکیزگی اور تزکیہ پاکیزگی۔ خذ من اموالہم صدقہ، پکڑ ان کے مال سے صدقات جو وہ دے رہے ہیں، تطہرہم، اس سے ان کو پاک کر، وتزکیہم، صاف کر ان کو، بہا، ساتھ اس کے، وصلی علیہم، ان کے ساتھ کنیکشن بنا، ان کے ساتھ جڑ، ان الصلاۃ کا، بے شک تیرا جڑنا، سکن لہم، ان کے لیے
باعث سکون ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خذ من اموالہم، خذ لے، من اموالہم ان کی پراپرٹیز، ان کے مال میں سے، صدقۃً دینا، تو طہرہم تم پاک کر دو انہیں، وتزکیہم ان کا تزکیہ کرو، بہا ساتھ اس کے، وصلی علیہم ان صلاتک بے شک تیرا صلات، سکن لہم ان کے لیے سکون ہے، واللہ سمیع علیم اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ علیہ۔